پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگے۔ اے قادر مطلب خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج کی صبح ایک بار پھر یہاں پر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلب خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 442 442، جہاں بیٹھے ہیں بورڈ کے اوپر بھی لکھا ہے گیت نمبر 442 ہم گائیں گے۔
क्वायर के साथ मिलकर हम दो ताज़ीम करेंगे। दुआ से पहले मिशन नजर के लिए तालियां हो जाए। टाइम आ गया है, लेकिन हम बहन जी आपके शुक्रगुजार हैं। प्रस्तश करना, साज बजाना सीखें। नौजवान बच्चों से भी कहता हूँ, आज संडे स्कूल के बच्चों को मैंने यहीं पे रखा है। मैं एक छोटी स्टोरी उनके साथ शेयर करूँगा जो वालिदैन के तल्लक से ज़्यादा है। इसलिए मेरी ये दुआ है कि आज का दिन हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। आए हम दुआ मांगें और शुक्रगुजारी करें। कोई भी दुआ कर सकता है, चंद अल्फाज में दुआ कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए कि खुदा ने फिर मेरी और आपकी ज़िंदगी में आज का दिन बख्शा है। और तेरे नाम को मुबारक करते हैं, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए तेरे शुक्रगुजार है। तूने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है कि तेरे घर में आए और तेरे नाम को जलाल दे सके। जितनी जाने तेरे घर में आ चुकी हैं उन सब के लिए दुआ खास सलामती चाहता हूँ। सिर के वालों के लिए दुआ खास सलामती चाहता हूँ। अपनी रहमत अपना करम कर, जो दिल की मुरादें लेके आए हैं
इनकी सारी दिलों मुरादों को पूरा कर। तू दिलों मुरादों को जानता है, अपने लव का बता दे, हिम्मत ताकत दे, तेरे नाम को तू बात के और अपने जिस्मों का ऐसी कुर्बानी उन्हें पेश करे जो शुद्ध बात को पसंद आ जाए। मैं आज के पाक कलाम के लिए तेरे दुआ खैर चाहता हूँ, अपने खादम के लिए, इसकी पूरी फैमिली के लिए दुआ खैर चाहता हूँ, अखबार के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए दुआ खैर चाहता हूँ। तू अपनी रहमत कर, अपना करम कर, अपना फजल कर, हर दुख चीज से बचा कर मुझा। जितने भूने मुल्क बचे गए हैं उनको सर को सर्दी पापड़ दे, अच्छे तरीके से पढ़ लिखे और तेरे नाम को जवाब दे सके। इनके माँ बाप को तसल्ली दे, अपनी रहमत कर, अपना करम कर, सबको मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावी यीशु के नाम से आमीन। आमीन। खुदा की हम दो तारीफ करेंगे। गीत नंबर 217 गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। खुदावंद की तरफ से मिरास है, इस बड़ी मिरास के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करें। इन ख़ानदानों के लिए, आप सब के लिए
کلیسیا میں جو ہمارے بچے ہیں ان کے مستقبل کے لیے خاص دعا مانگیں، والدین کے لیے عقل دانش اور فہم مانگیں۔ ہم ان عزیزوں کو دعا میں یاد رکھیں، ماسٹر ولیم جیمز، بھائی گڈو حکیم، بھائی ارنسٹ جان، مسٹر مسز نعیم برکت، مسٹر مسز امجد، شہناز، مسز مارتھا ایمینول، محمود مسیح اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان دنوں سردی کی وجہ سے کمزوری کی حالت میں بھی ہیں، گھروں میں ہیں۔ خداوند اپنا شافی ہاتھ بڑھائے، انہیں صحت دے۔ مسٹر ممتاز گل کے لیے، راحیلہ کے لیے ہم خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے اور بیماروں کو شفا بخش دیتا ہے، اس لیے کہ وہ شفا کا منبع ہے۔ ان گھرانوں کے لیے دعا کریں جن گھرانوں کو خدا خوشیاں دے رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں جن خاندانوں میں شادیاں ہیں ان کے لیے خاص دعا کریں۔ بچوں پر خداوند کی برکت چاہیں۔ مسز ممتاز، آپ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ اپنی بادشاہ کے بادشاہ ہمارے خداوند، ہمارے مسیحا، ہمارے منجی تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرے ہیں، تیرے نام کا نامزد ہیں، تیرے حضور میں آئے ہیں تجھ سے برکت حاصل کرنے کے لیے، تیرے گھر کی خوشنودی دیکھنے کے لیے۔ تو نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے خداوند، کیونکہ تو ہمیں پیار کرتا ہے۔ یہ تیرے پیار کا تقاضا ہے خداوند کہ ہم تیرے گھر میں آج کے دن موجود ہیں۔ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ التجا فریاد منت بینتی کرتے ہیں خداوند، جتنی درخواستیں تیرے سامنے گزاری گئی ہیں، تیرے تخت کے سامنے رکھی گئی ہیں خداوند، اپنے دستے ہاتھ مبارک خداوند اپنی درخواستوں پر بڑھا دے خداوند۔ مجھے لفظ دے خداوند، مجھے لفظوں کی ترتیب دے خداوند، بولنے کی صلاحیت دے خداوند، کیونکہ کمزور خداوند تو میرا زور ہے، تو میرا آسرا ہے، تو میرا سہارا ہے، تو میری زندہ امید ہے خداوند۔ تو سے مانگنے کی التجا کرتی ہے خداوند، میرے لفظوں کو خداوند ترتیب دے خداوند، تاکہ تیرے حضور سے مانگ سکوں خداوند، کیونکہ تو مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا خداوند، اپنے مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے خداوند۔ ان جانوں کے لیے جن تیرے آگے التجا کی گئی ہے خداوند، اپنا دفتر مبارک بڑھا کر ان کو شفا دے خداوند، کیونکہ تو شافی ہے، شافی تیرا نام ہے، شفا تجھ سے نکلتی ہے، شفا دینا تیری قدرت ہے خداوند۔ ان بچوں کو جو بیرون ملک ہیں خداوند، پڑھائی کے لیے ہے خداوند یا ملازمت کے لیے ہے خداوند، کسی بھی کام کے لیے خداوند، ان کی رہنمائی کر خداوند۔ لوگ اپنے گھروں سے دور ہیں، اپنے عزیزوں سے دور ہیں، پر وہ تیرے نزدیک ہیں، تو ان کی رہنمائی کر خداوند۔ آج کی بات کے وسیلہ سے سارے کا سارا عزت اور جلال تیرے اس نام کے لیے خداوند۔ جن گھروں میں خوشیاں ہیں خداوند، ان کی خوشیوں کو دوبارہ کر خداوند اور مبارک کر خداوند۔ جن گھروں میں شادیاں ہیں، شادیوں کی تقریب میں خداوند ان کا رہبر رہنما خداوند وقت مقررہ تک خداوند اپنے رہنمائی میں ان کو دے کر خداوند، جب تک ان کے تمام کام پائے تکمیل تک نہ پہنچے، ان کے ساتھ ساتھ رہنا، ان کی رہنمائی کرنا خداوند۔ برکتوں پر برکتیں عطا کرنا خداوند، تیری رہنمائی میں سارے کام تمام ہو خداوند۔ بڑی برکت دے خداوند، اور خوشیاں اور خوشحالیاں عطا کر خداوند۔ شادیوں کے خداوند بندھن میں جو لوگ بننے والے ہیں خداوند، ان کو مبارک کر، ان کی جانوں کو سلامت کر خداوند، ان کو خوشیاں عطا کر، خوشحالی عطا کر خداوند۔ آج کی برکت خداوند، جو نے ہمیں کلام کی برکت سے نواز خداوند، عبادت کا سارا چار تیرے پاک مبارک زخمی ہاتھوں میں سونپ دیتی خداوند۔ اگر میں نے کچھ زیادہ مانگ لیا ہے مجھے معاف کر، میرے مانگنے میں کمی ہے اس کمی کو دور کر۔ مانگ لیتی ہوں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے نام سے، آمین آمین۔
آپ اس نئے سال میں اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو, اپنے گھرانے کو بہتر طریقے سے اس کی خبر گیری کر سکیں. کوئی بھی دعا کر سکتا ہے چند الفاظ میں. تیری بزرگی کے لیے, تیرے جلال کے, تیری حشمت کے لیے, تو جو بلند والا ہے تو بھی صاف کرتا ہے. ہم بھی آج دن ساری حلیمیت کو کے ساتھ تیرے سامنے جھکتے تجھے سجدہ تعظیم پیش کرتے ہیں, کیونکہ تو سجدوں کے لائق ہے. گزرے دنوں کی ساری حفاظت زبانی کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, ان نعمتوں, ان برکتوں کے لیے جو تم نے ہمیں بخش دی ہیں, جن کے شاید ہم حقدار بھی نہیں تھے, لیکن تیرا رحم ہے, تیرا فضل ہے کہ تو اپنے لوگوں کو گاہے بگاہے اپنی نعمتوں سے, اپنی رحمتوں سے نوازتا رہتا ہے. جتنی مناجاتیں, درخواستیں خدا تیرے بندہ نے تیرے مذبح پر گزرانی ہیں, تو ان ساری مناجاتوں کو اپنے حضور مقبول ٹھہرا. خاص کر خدا جنگ زدہ علاقوں کے لیے جہاں پر خدا ابھی جنگ بندھی ہوئی ہے, تو ان لوگوں کو جن کے عزیز اس جنگ میں تیرے پاس چلے گئے ہیں, ان کو خدا بڑی تسلی اور اطمینان دے. اپنے ملک پاکستان پر بھی تیری برکت چاہتی ہیں. اس دنیا میں خدا امن اور سکون اور سلامتی ہو, کیونکہ تیرا بیٹا یسوع مسیح آیا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں, اور ان تمام ملک میں, پوری دنیا میں امن ہو, سکون ہو, سلامتی ہو, تاکہ لوگ تیری شکر گزاری کریں اور تیرا ڈر اور خوف مانیں. آج کی ساری ہندوستان پر بھی تیری برکت چاہتے ہیں. اس وقت جب ہم تیرے پاک کلام کو پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار ہیں, تو اپنے پاک روح کا مسا دے تاکہ ہم تیرے پاک روح کی رہنمائی میں آگے بڑھنے تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ ٹھہریں. تو ہماری منت, شکر گزاری, دعا کو سنی, یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. آمین. آج صبح ہم سب اپنی نصیحت کے لیے جو کلام کے حصے سنیں گے. آج کا پہلا ورد یسایا نبی کا صحیفہ. کھولے بائبل آپ کے سامنے پڑی ہے. یسایا نبی کا صحیفہ 62 باب, چیپٹر 62, پہلی آیت سے 5ویں آیت, صفحہ نمبر 710. چلیں ٹھیک ہے, آپ پڑھیں. شاباش. دیکھیں پہلے ہاتھ کھڑا ہوا. مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ خود کہیں. آپ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میں آپ کو خود کہوں, آپ کا نام لے کر کہوں, آپ دعا مانگیں. آپ دعا کر لیا کریں, پھر آپ باہر جا کے کہیں گے آج میرا دل کر رہا تھا دعا کرنے کے لیے, مجھے موقع نہیں ملا. آج میرا دل چاہ رہا تھا میں ہدیہ اکٹھا کروں, مجھے موقع نہیں ملا. یہاں تو مواقع آپ کے لیے کھلے ہیں. میں نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا. کوئی مخصوص لوگ نہیں ہیں, آپ سب کا چرچ ہے. آپ سب جب چاہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں, میرا دل کرتا ہے میں حوالہ پڑھوں, میں کوئی خدمت کروں. آپ کے لیے آزادی ہے. میرے لیے یہاں کھڑے ہوتے آپ سب برابر ہیں. اس لیے اپنا منہ کھولیں تاکہ خدا اسے برکتوں سے بھرے. انتظار نہ کیا کریں کہ میں آپ کو نام لے کر کہوں. جب آزادی دیتا ہوں پھر آزادی سے بات کیا کریں. یسایا نبی کا صحیفہ 62 باب, پہلی آیت سے 5ویں آیت. مسز عاشر نے ہاتھ کھڑا کیا سب سے پہلے, وہ پڑھیں گی ہمارے لیے. اس کے بعد اب دوسرا حوالہ ہے پہلا کرنتھیوں 12واں باب, پہلی آیت سے 11ویں آیت, صفحہ نمبر 163, 163. آج کا دوسرا ورد پہلا کرنتھیوں 12واں باب, پہلی آیت سے 11ویں آیت. کو پڑھنا چاہے آزادی ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم ایک گیت گائیں گے, گیت نمبر 349. حمد تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب, تو ہی سربلند ہے یہوہ. پھر اس کے بعد ہم مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 2 باب, پہلی آیت سے 11ویں آیت سنیں گے. صفحہ نمبر 82. کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ نہیں تو پھر پادری صاحب کو دے دوں گا یہاں والا. صفحہ نمبر 82 مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل 2 باب, پہلی آیت سے 11ویں آیت. میرے ہاتھ میں چند ایک ضروری اشتہارات ہیں. سب سے پہلا اور ضروری اشتہار آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. آپ 2 فلیکس آپ کے سامنے ہیں. کوئی اون چیز آواز میں پڑھ کے بتا سکتا ہے؟ سارے اکٹھے مل کے پڑھیں. بین الکلیسیائی, یہ بین الکلیسیائی اتحاد کا مطلب ہے کہ دوسری ساری کلیسیاں ان کے ساتھ مل کر ہم اتحاد کا ہفتہ مناتے ہیں
ताकि इत्तेहाद हो। इत्तेहाद है नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, इसलिए इसकी ज़रूरत भी है। ये काम बहुत पहले शुरू हुआ था, 1908 में शुरू हुआ था, लेकिन इत्तेहाद आज भी नहीं है। इसलिए इत्तेहाद के लिए दुआओं की ज़रूरत है, अमली काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा साथ साथ होएं जी, तंग होकर ना बैठें। शाबाश बाबरा, थैंक यू, आपने सीट छोड़ी। ये कुर्बानी कोई कोई देता है भाई साहब, आप सीट नहीं छोड़ते। इत्तेहाद का हफ्ता हमारा तल्लक चूँकि चर्चा पाकिस्तान के साथ है, जिसमें 4 बड़ी डिनोमिनेशंस हैं। एंग्लिकन, मैथोडिस्ट, लूथरन, स्कॉच मिशन, मिल के 4 चर्चा पाकिस्तान बनता है। हमने इत्तेहाद किया था 1970 में, बड़ा अच्छा चलता रहा है। आज की दुनिया में खुद गर्जी ने, लीडर्स में जो खुद गर्जी पैदा हुई है ना, उसकी वजह से इत्तेहाद में गड़बड़ हो रही है। दुआ की ज़रूरत है, रहेगा इत्तेहाद टूटेगा नहीं, लेकिन जो तोड़ने की कोशिश करते हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं, खुदा ने अक्ल दानिश और फहम दे ऐसे लीडर्स को, ऐसे रहनुमाओं को। प्रेस्बिटेरियन चर्च बहुत बड़ी जमात, जिनकी वजह से पाकिस्तान में तब्दीली आई। सियालकोट कन्वेंशन ये उन्हीं की कन्वेंशन थी, उनमें भी बिगाड़ है, उनमें भी इत्तेहाद नहीं है, उनके लिए भी दुआ करनी है। गुजरनवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी, जिसमें तमाम कलीसियाओं के लोग जाते, खुदा का कलाम सीखते और पादरी बनते, वहाँ पे भी इत्तेहाद नहीं है। दुआ की ज़रूरत, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप दुआ करें। लीडर्स को बड़ी ज़रूरत है। जिस तरह के हालात हमारे मुल्क के हुक्मरानों के हैं ना, उसी तरह के हालात हमारे मजहबी लीडर्स में हैं। कोई फ़र्क नहीं रहा। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप दुआ करें। आपकी दुआ से बहुत कुछ हो सकता है, ईमानदार की दुआ से बहुत तब्दीली हो जाती है। इसलिए ये इत्तेहाद का हफ्ता बड़ा अहम है। कल शाम हमने इसका आगाज़ खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से रोमन कैथोलिक बड़ा चर्च कैथीड्रल है, वहाँ से किया है। और वहाँ पे कलाम किसी रोमन कैथोलिक फादर ने नहीं दिया, वहाँ पे कलाम साल्वेशन आर्मी के हमारे भाई मैकडोनल्ड चांदी उन्होंने दिया। और अब कल शाम साल्वेशन आर्मी में इबादत होगी, कलाम फादर जी देंगे। आपकी चर्च में कब है? कब है? शुक्र, याद है आपको, गैलरी वालों को याद है। 22 तारीख को हमारे इस चर्च में इत्तेहाद की इबादत है। शाम 4 बजे कौन लोग आएंगे? हमने आपके लिए चाय का इंतज़ाम करना है, मैंने इंतज़ामिया से दरख्वास्त करनी है। शाम 4 बजे इत्तेहाद की इबादत है। कम हाथ हैं? आप ऐसी इबादत में आया करें, सीखा करें दूसरे लोगों से भी। और आपके चर्च में भी फादर कलाम पेश करेंगे। हम उनकी चर्चेज में जाके कलाम पेश करते हैं, लेकिन हमारा इत्तेहाद है और हम चाहते हैं कि इत्तेहाद हो। लेकिन चूंकि 22 तारीख है, कौन सी तारीख है? आज मैंने बच्चे जो संडे स्कूल के यहीं बिठाए हैं, अगले इतवार से हम शुरू करेंगे। इनकी संडे स्कूल टीचर गई हैं, तो उसकी सालगिरह है और वह है 22 को। कब है? और इसी प्रोग्राम में इत्तेहाद की इबादत में हमने उसका केक काटना है। जब ये प्रोग्राम बन रहा था कि कहाँ कहाँ हमने इबादत करनी है, तो मैंने कहा यार हम मेरे चर्च में 22 को ना रखें, किसी और दिन रखें। कहने लगे क्यों? मैंने कहा यार उस दिन मेरी बेटी की बर्थडे है। तो एक फादर जी कहते हैं क्या हम केक नहीं खा सकते? अब मुझे काटना पड़ेगा, बड़ा केक लाना पड़ेगा हमें। ये इत्तेहाद के असरात हैं ये। तो इसलिए 22 तारीख की शाम मैं इंतज़ामिया से दरख्वास्त करूँगा कि आप सबके लिए चाय का भी इंतज़ाम करें, ताकि हम जो हमारे मेहमान आते हैं उन्हें भी बेहतर तरीके से उनकी खिदमत कर सकें और इत्तेहाद इनकी दुआओं से हो। इसलिए इत्तेहाद का हफ्ता बड़ा अहम है। फिर इसके बाद यही इबादत सेमिनरी में होगी। फिर इसके बाद यही इबादत वारस रोड पे
सेंट्रल कैथीड्रल ऑफ प्रेइंग हैंड्स में होगी। आखिरी इबादत हम 25 तारीख को करेंगे, क्योंकि पूरा हफ्ता हो जाएगा, वो हम नौलखा चर्च में करेंगे। जाया करें दूसरे चर्चेज़ में। जब हमने इसका आगाज़ किया, इसमें नई रूह फूंकी 2012 में, तो सेंट्रल कैथीड्रल वारस रोड से शुरू की थी। जितने बिशप साहबान हैं, जितने बड़े लीडर थे, हमने उन्हें वहाँ इकट्ठा कर लिया था कि इत्तेहाद करें, एक दूसरे के पास जाएं। जब हमने जाना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी मैं इस चर्च से बड़ी दफ़ा गुजरा था, लेकिन मैंने अंदर से कभी नहीं देखा। मैं फलां चर्च से बड़ी दफ़ा गुजरा हूँ, उसके बाद बाहर से, लेकिन अंदर से कभी नहीं देखा। तो ये तब्दीली आई दरवाज़े खोलने से, खिड़कियाँ खोलने से, ताज़ा हवा आई। इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बेशक वो बच्चे दूर हैं, लेकिन सुशील सल्तनत पूरा रात को याद कर रहे थे आप सबको, और आप सबके लिए सलाम उन्होंने भेजा है। क्योंकि जो बरकत खुदा अपनी कलीसिया में देता है ना, वो दूसरी कलीसिया में ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि चर्च बदलने से निजात नहीं मिलनी। आप बदलते रहिए जितनी मर्जी चर्च, अपने चर्च में जो खुदा ने आपको दिया है, जिसका आपके नाम के साथ जिसकी इज्जत है आपकी, इसी चर्च के वसीले से खुदा ने बड़ी बरकतें दी हैं। पीछे से ले ले, जब से ये चर्च शुरू हुआ है, पादरी पियर सैमुअल को खुदा ने यहाँ इस्तेमाल किया, उनके साथियों को इस्तेमाल किया, उन्होंने ये काम शुरू किया। देखिए कितने लोग इस चर्च से खादम बन के निकले हैं, डॉक्टर बन के निकले हैं, और बहुत सारी बरकतें मिली हैं आपको। सो इसलिए अपना घर ना छोड़ा करें। कोई भी अपना घर नहीं छोड़ता। छोड़ते हैं? जहाँ मर्जी चले जाएं, नसीहत करके जाते हैं, बाहर भी चले जाएं। अगर मेरी डेथ हो गई तो कहाँ लेके जाना मुझे आपने, है ना? कहाँ लेके जाना है? अपने ही घर में। तो आप इस अपने घर को छोड़ के वो छोटी छोटी जगहों पे चले जाते हैं। फिर जब लेटर की ज़रूरत होती है, फिर आप कहते हैं पादरी साहब लेटर चाहिए, क्योंकि उनका चलता नहीं है। तो क्यों आप फिर शर्मिंदगी उठाते हैं? अपने चर्च में आपकी इज्जत है, अपने घर में आपकी इज्जत है, कहीं और जाएंगे आप अजनबी हैं। इसलिए ये इत्तेहाद का हफ्ता बनाते हैं। मुझे ये खुदा ने खिदमत दी है, मैं इस तंजीम का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं दूसरों को इकट्ठा करता हूँ, मैं उनसे दरख्वास्तें करता हूँ, कोई तब्दीली आनी होती है फिर भी, और ये आपके लिए है, आपकी इज़्ज़त है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भरपूर इसमें हिस्सा लें। चले दूर नहीं जा सकते, दूसरे चर्चेज़ में नहीं जा सकते, जा तो सकते हैं आप, लेकिन नहीं जाना चाहते अपने चर्च में तो आए ना। आएंगे? आएंगे? पक्का वादा है? कुछ तो कच्चे लगता है मुझे। चलें शादी की पुकारें सुनते हैं, तसल्ली से सुने। फिर मैं चुप ना रहूँगा और यरूशलेम की खातिर मैं दम ना लूँगा, जब तक कि उसकी सदाकत नूर की मानंद ना चमके और उसकी निजात रोशन चिराग की तरह जलवागर ना हो। तब कौमों पर तेरी सदाकत और सब बादशाहों पर तेरी शौकत ज़ाहिर होगी, और तू एक नए नाम से कहलाएगी जो खुदावंद के मुंह से निकलेगा। और तू खुदावंद के हाथ में जलाली ताज और अपने खुदा की हथेली में शाहाना अफसर होगी। तू आगे का मतरूका ना कहलाएगी, और तेरे मुल्क का नाम फिर कभी खराबा ना होगा, बल्कि तू प्यारी और तेरी सरजमीन सुहागन कहलाएगी, क्योंकि खुदावंद तुझसे खुश है, और तेरी ज़मीन खामन वाली होगी। क्योंकि जिस तरह जवान मर्द कुंवारी औरत को ब्याह लाता है, उसी तरह तेरे बेटे तुझे ब्याह लेंगे, और जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। पाक कलाम में यूं मरकूम है, ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था, उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु मलाउन है, और ना कोई रूह कुद्स के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है।
नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुआफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। पाक कलाम के पढ़ें और सुने जाने पर खुदा उनकी ख़ास बरकत हो। आमीन। एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि इनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तुझे मुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो।
बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो मैं चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और तू नाकस उस वक्त जब पी कर चक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यसू ने काना गलील में दिखा कर अपना जलाल ज़ाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। हम सब मिलकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मालूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मालूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुद्स की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बमूजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्त ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। खुदा का खादिम होने की हैसियत से आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको वेलकम करता हूँ खुदा उनके घर में कि आप लोग आए ताकि आप जमात के साथ मिलकर खुदा उनकी ताज़ीम कर सकें, उसकी तारीफ़ कर सकें, उसका शुक्र कर सकें, उससे दुआ कर सकें, ताकि ना सिर्फ शख्सी ज़िंदगियों में बल्कि ख़ानदानी ज़िंदगियों में भी, अज़दवाजी ज़िंदगियों में भी, रूहानी ज़िंदगियों में भी ईमान की मजबूती आए। सो मैं आप सबको वेलकम करता और दुआ गो हूँ कि आज का दिन आप सबके लिए बरकत का सबब ठहरे। जितने लोग बाहर से जहाँ कहीं भी हैं सेंट जॉन चर्च की इबादत देखते हैं, सुनते हैं, मैं उनकी खिदमत में भी इस्लाम अर्ज़ करता हूँ और इंतखाब से कहना चाहता हूँ कि इबादत की तरतीब ज़रूर लोगों को दिखाया करें, किसी चीज़ को ना छोड़ा करें, क्योंकि लोग बड़ी गौर से हमारी इबादत को सुनते हैं। ख़ास तौर पर वो कलीसिया को भी देखना चाहते हैं। इसलिए हम सेंट जॉन्स की कलीसिया के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दुआ गो हैं कि लोग आपकी इबादत में, आपकी हम्द व सना में शरीक होना अपनी शख्सी ज़िंदगी के लिए बाबरकत समझते हैं। सो आपको ख़ानदानी तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ख़ानदान के वो लोग जो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, वो आपको सुनते भी हैं, वो आपको देखते भी हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। इसके लिए मुझे और आपको खुदा का शुक्र अदा करना है। जितना भी शुक्र उसका अदा करें कम है। बच्चों को मैंने बैठाया था, आज अगले संडे से शुरू करेंगे संडे स्कूल की खिदमत का काम दोबारा। रात तैयारी करने से पहले मेरे छोटे भाई ने
یہ تحریر مجھے بھیجی. تحریر تکلیف دہ بھی ہے، اچھی بھی ہے، لیکن آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، بچے سن رہے ہیں بھائی، بچے گھروں میں خاندانوں میں سیکھیں. پھر لوگ جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ بچہ خاندانی بچہ ہے، یہ اچھا بچہ ہے، اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے. سو والدین سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو خدا نے اولاد جیسی نعمت دی ہے، پھر آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کے ساتھ جب چھوٹے ہیں انجوائے کریں، خوش ہوں، ان کی شرارتوں سے بھی خوش ہوں، ان کی لڑائی جھگڑوں سے بھی خوش ہوں، کیونکہ یہ زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہتے ایک دوسرے کے ساتھ. میں اور آپ ہم ڈھیٹ لوگ ہیں، ہم تو 6 سال کی بات کو بھی نہیں بھولتے، فلاں ٹائم آپ نے مجھے یہ بات کی تھی. لیکن یہ بچے، اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے. اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو. اور میں اور آپ اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے، خاندان میں رہتے ہوئے آپ یہ بالکل بھول جائیں کہ جو کچھ آپ گھر میں کرتے ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں. ان کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے اس کا، آپ کی لڑائی جھگڑے کا، آپ کی خوشی کا، آپ کی مسکراہٹ کا، آپ کے اچھے الفاظوں کا. ان کے ذہن میں ذخیرہ بن جاتا ہے، اور وہ ضرور ان چیزوں کا اظہار بعد میں کرتے ہیں معاشرے میں جا کر. سو اگر آپ کے بچے ہیں، گھر میں ہیں، انجوائے کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کی معصوم حیرت کو شیئر بھی کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا مداوع بھی کریں، پوچھیں کیا پریشانی ہے. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے دل میں ہمارے لیے پیار بھی ہے. گھر گندا ہے، کمرے بکھرے ہیں، دروازے کھلے ہیں، تو رہنے دیں. یہ سب بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ یہ وقت آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. یہ تحریر ایک ماں کی ہے، بہت اچھی بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے. جب آپ آگے سے سنیں گے تو وہ اس تحریر میں لکھتے ہیں کہ یہ ماں لکھ رہی ہے کہ ایک ایسا دن، کہتے کیا دن تھے وہ جب بچے میرے چھوٹے تھے، گھر میں ہنسی مذاق ہوتا تھا، لڑائی جھگڑے کی آوازیں گونجتی تھیں، بکھری ہوئی چیزیں نظر آتی تھیں، بستر پر پینسلوں کتابوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، کسی بچے کی یہاں پر، کسی کی یہاں پر، پورے کمرے میں پھیلے ہوئے کپڑے جہاں اتارتے تھے وہیں پھینک دیتے تھے. میرا پورا دن ان کو کمرہ صاف کرنے اور چیزیں سلیقے کے ساتھ رکھنے کے لیے گزر جاتا تھا، ڈانٹنے میں گزر جاتا تھا. ماں کہہ رہی ہے کہ ڈانٹتی بھی تھی، گزر جاتا تھا دن. صبح کے وقت جاگتے ہوئے ہی جو الفاظ سننے پڑتے تھے، ایک تو دوسرا چیختا تھا میرے جوتے کہاں ہیں، میری ہوم ورک کی ڈائری نہیں مل رہی، میری فلاں چیز نہیں مل رہی. ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا تھا، اور میں ماں ہوتے ہوئے چیختی تھی. کیا چیختی تھی کہ آپ کی چیزوں کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے، آپ اپنی چیزوں کا خیال رکھیں. بچے سن لیں، اپنی چیزوں کا دھیان رکھا کریں. ماں باپ بھی رکھتے ہیں، لیکن ماں کہہ رہی ہے کہ ہاں، میں ان کو کہتی تھی آپ اپنی چیزیں خود سنبھالیں. اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، خود سنبھالنا شروع کریں اپنی چیزوں کو. وہ کہتی ہے، ماں کے بڑے اچھے الفاظ ہیں. آج جب وہ بڑے ہو گئے ہیں، کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوں، بستر خالی ہیں. سن لیں، بستر خالی ہیں، الماریوں میں صرف چند کپڑے ہیں، جو چیز باقی ہے وہ ان بچوں کی خوشبو ہے. تکلیف دہ باتیں ہیں، سبق کا موضوع. بچے سن لیں، والدین اس تحریر کو دیکھیں.
मैंने इस तहरीर को रात को बहुत दफ़ा, ये मेरे छोटे भाई ने रावलपिंडी से मुझे भेजी हैं। अब माँ कहती है कि अब सिर्फ उनके कहकों, झगड़ों और मेरे उनके साथ गले लगने की यादें हैं। आज मेरा घर साफ है, आज मेरा घर साफ है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे है, पुरसकून, पुरअमन, खामोशी, लेकिन ज़िंदगी से खाली एक सहरा की तरह। वो उनका दरवाजे खुले छोड़कर भाग जाना, मेरे चीखते रहना, दरवाजे बंद करना, आज सब दरवाजे बंद हैं और उन्हें खुला छोड़ जाने वाला कोई नहीं, क्योंकि बड़े हो गए हैं। एक किसी शहर में चला गया, दूसरा किसी दूसरे मुल्क में चला गया। ज़िंदगी में वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, फील्ड में हैं। हर बार आते भी हैं, कुछ दिन मेरे साथ गुजारते भी हैं, फिर अपनी चीज़ें खींचकर, बैग खींचकर चले जाते हैं। ऐसे लगता है कि वो मेरा दिल साथ खींच कर लेकर जा रहे हैं। एक माँ की तहरीर है, इसलिए माँओं को कहना चाहता हूँ जो आप लापरवाही करते हैं, रफ़ाक़त ख़वातीन की इबादत में नहीं आती, आप बाद में पछताएंगी। सीखा करें आकर इन बातों को। वो कहती है कि मैं सोचती हूँ काश मैं उनका बैग ही होती, उनके साथ रहती, लेकिन फिर मैं दुआ करती हूँ कि वो जहाँ हैं आबाद रहें, खुशहाल रहें। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे खुशहाल हों और इनकी ज़िंदगी, इनका फ्यूचर ब्राइट हो, शानदार हो। यही बातें यसा नबी के सहीफ़े में आपके लिए और बनी इसराइल के लिए लिखी गई हैं। खूबसूरत बातें हैं, आपकी ज़िंदगी के साथ इनका गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए कहता हूँ, सयून की खातर मैं चुप ना रहूँगा, यरूशलेम की खातर मैं दम न लूँगा, जब तक उसकी सदाकत नूर की मानद ना चमके, उसकी निजात रोशन चिराग की तरह जलवागर ना हो। सब कौमों पर तेरी सदाकत और सब बादशाहों पर तेरी शौकत ज़ाहिर हो। तो एक नए नाम से कहलाया गया बनी इसराइल, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी बरगुज़ीदा कौम। तो नए नाम से कहलाएगी जो खुदावंद के मुंह से निकलेगा। कब ऐसा होगा? ये बनी इसराइल के लिए, लेकिन मेरी कौम, सेंट जॉन चर्च की कौम, इस महल्ले की कौम, मसीही कौम, इस मुल्क की कौम, कब ऐसा होगा कि वो नए नाम से कहलाए जो खुदावंद के मुंह से निकले? तो खुदावंद के हाथ में जलाली ताज और अपने खुदा की हथेली में शाहाना अफसर होगी। काश मेरी कलीसिया, सेंट जॉन चर्च की कलीसिया ऐसी हो। तू आगे को मतरूका न कहलाएगी। ये लफ्ज़ गौर से सुन लें, मतरूका लफ्ज़। तू आगे से मतरूका नहीं होगी। ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी बरगुज़ीदा कौम, जिस पर ईमान रखती है, यकीन रखती है, भरोसा रखती है, तू आगे को मतरूका न कहलाएगी। तरक्की हुई नहीं कहलाएगी, छोड़ी हुई नहीं कहलाएगी, रद्द की हुई नहीं कहलाएगी, नामंजूर नहीं कहलाएगी। ये सारी बातें आज कलीसिया के लिए है। जब कलीसियाओं में गड़बड़ होती है, परेशानी होती है, नातफाकी होती है, इत्तेहाद नहीं होता, यूनिटी नहीं होती, फिर वो मतरूका होती है, फिर वो छोड़ी हुई होती है, फिर वो रद्द की होती है। कोई किसी तरफ जाता है, कोई किसी तरफ जाता है। आज की दुनिया में घरों में, ख़ानदानों में ऐसा है। बाप इस चर्च में आता है, माँ दूसरे चर्च में जाती है, बच्चे किसी और जगह जाते हैं। ये इत्तेहाद नहीं है, ये यूनिटी नहीं है। और ये अल्फाज जो इस साल के हैं, जो इसके मरकज़ी आयत है, वो ख़तून के बारे में। ऐसी ख़तून जिसकी डायरेक्ट यीशु मसीह के साथ बात हो रही है। तो उसने कहा, अब क्यों आया भाई? वो तो मर गया,
اس کو تو چوتھا دن ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، اب وہ تو زندہ نہیں ہوگا۔ تو یسوع نے وہ پڑھ لیں ذرا وہ آیت، چھوٹی سی آیت لکھی ہوئی ہے، کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس پہ ایمان لاتے ہیں؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، رہائی پائے گا، آزادی پائے گا، خوشحالی پائے گا۔ کاش سینٹ جانس چرچ کے لوگ اس کی برگزیدہ قوم ہی کہلائیں، متروکہ نہ کرائیں، رد کی ہی نہ کہلائیں۔ رد تب ہوتا ہے شخص جب وہ غلط کام کر دیتا ہے، جب وہ خدا سے دور ہو چلا جاتا ہے۔ تیرے ملک کا نام، پھر خرابہ۔ کیا ہوتا ہے خرابہ؟ ایسی چیز جو خراب ہو گئی ہو، جو برباد ہو گئی ہو، جہاں امن نہ ہو، جہاں صلح اور سلامتی نہ ہو، جہاں لوگ ایک دوسرے کی عزت اور احترام نہ کرتے ہوں، ایسا ملک جہاں خون ریزی ہو، چوری ہو، خود غرضی ہو، ناچاکی ہو، دوسرے کا حق لوگ لے لیتے ہوں، ایسے ملک کے ساتھ خدا کا جھگڑا ہوتا ہے۔ پھر اس لیے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، اس نئے سال میں مجھے اور آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، بلکہ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے، تو پیاری ڈیئر ون، تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے۔ اگر آپ سے خدا خوش ہو، آپ کی شخصی زندگی سے خدا خوش ہو، آپ کی خاندانی زندگی سے خدا خوش ہو، آپ کی کلیسیائی زندگی سے خدا خوش ہو، آپ کی روحانی زندگی سے خدا خوش ہو، آپ کے کردار سے خدا خوش ہو، آپ کی گفتگو سے خدا خوش ہو، آپ کے کاموں سے خدا خوش ہو، پھر آپ سوگن نہ ورنہ نہیں ہے۔ بے شک آپ اپنے گھر میں جتنی مرضی خوشحال رہیں، قوم کی بات ہے، تیری زمین خاوند والی ہوگی۔ مرکزی آیت دیکھیں، یہ بڑی خاص آیت ہے، کیونکہ جس طرح جوان مرد کمواری عورت کو بھیا لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے، تیرے لوگ تجھے بھیا لیں گے، اور جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ کاش میرے اور آپ کے کاموں سے، میری اور آپ کی گفتگو سے، میرے اور آپ کے حسن سلوک سے، میری اور آپ کی عزت اور احترام کے وسیلے سے، دوسروں کو خوش دلی سے قبول کرنے کے وسیلے سے خدا میری اور آپ کی زندگی میں مسرور ہو، خوش ہو، راحت پائے، تسلی پائے کہ ہاں میرے لوگ دوسروں کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں۔ آج میری اور آپ کی شخصی زندگی میں، خاندانی زندگی میں ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ہونی چاہیے۔ ہم بنیاد کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم شاخوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں، فلاں کے پاس یہ خدمت ہے، فلاں کے پاس یہ کام ہے، فلاں بڑا خدا کے قریب ہے۔ یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں، کرنتھیوں کے خط کا حوالہ کھول لیں، ساری غلط فہمی آپ کی دور ہو جائیں گی۔ آپ نے اس حوالے کو اپنے لیے دیکھنا ہے۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوتا ہوں، میں کبھی پڑھ کے میں شخصی طور پہ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہوں۔ آپ بھی پڑھیں جا کے گھر میں، تاکہ لوگ آپ کو بہکائیں نہ۔ آج کی دنیا میں بہت ساری غلط تعلیمیں آ گئی ہیں، لوگ یہ خدا کے کلام کی تشریح اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اپنی ترقی کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے دوسروں کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، میں نے اور آپ نے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ میں اور آپ دوسروں کے لیے جب آسانی پیدا نہیں کرتے تو ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا نہیں ہوتی۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں نے صرف آیتیں پڑھنی ہے، ایک بات کروں گا۔ بھائیو بہنوں بچوں، میں نہیں چاہتا
کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ آج کی دنیا، آج کے لوگ بے خبر ہیں۔ میں اب بھی آپ کو کہتا ہوں، جتنے مرضی پڑھ لکھ جائیں، جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، جتنے مرضی ایم ڈب ہوں، جتنے مرضی بی ٹی ایچ ہوں، روحانی نعمتوں کے بارے میں نہیں چاہتا کہ بے خبر ہوں۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح چلے جاتے تھے۔ ایسے بت جو نہ بولتے تھے، نہ بات کرتے تھے، نہ ان کی گفتگو تھی، نہ کوئی تاثیر تھی، جہاں کچھ آتا تھا آپ کو لے جاتا تھا۔ آج بھی ہماری بھیڑیں ایسے ہی ہیں۔ ایک بھیڑ دوسرے کو ادھر چلیے، بڑا مزہ ہوتا ہے، بڑا مسا، پتہ بھی نہیں مسا ہے کیا، بھی نہ پتہ ہے۔ ایسے لوگ ان بتوں کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ باخبر کلیسیاں ہوں، آپ کے کان کھلے رہنے چاہیے۔ کون سی تعلیم صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، یہ تمیز مجھے اور آپ کو اب تک ہو جانی چاہیے۔ بدعت کیا ہے، غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ اور یہاں تو بالکل کھول کے بات بتا دی گئی ہے۔ گونگے بتوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں آپ، نہ ان سے کو آپ کو فائدہ ملتا ہے، جدھر کو آپ کو لے جاتا ہے آپ اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ بھیڑ چال کیوں ایسا آپ کرتے ہیں؟ کیوں لائی لاگیں؟ کیوں ان کے پیچھے جاتے ہیں؟ سوچ سمجھ کے جائیں۔ وہ آپ کو خراب کرتے ہیں، وہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ بس میں نہیں، بلکہ میں تمہیں جتاتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے۔ کتنا سخت لفظ لکھا ہوا ہے۔ میں اس کو ریلیٹ کرنے لگا ہوں، غور سے سن لیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں مردہ بھی زندہ کر سکتا ہوں، وہ یسوع کو ملعون ٹھہراتے ہیں۔ یہ کام یسوع کر سکتا ہے، اس کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں ہیں۔ اس وقت بھی ایسا تھا۔ کرنتھس کی کلیسیا میں ایسے لوگ تھے جو اس وقت ہمارے لوگوں میں موجود ہیں، جو کہتے ہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ اختیار ہے۔ نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ میں بڑی دلیری کے ساتھ غیر لوگوں میں بھی جا کر یہ کہتا ہوں، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے، اور یہ سب سے بڑا حکم ہے یسوع کا۔ جب محبت ہی نہیں ہے تو جتنی مرضی آپ کے پاس نعمتوں۔ اگلا حصہ سن لیں، غور سے سن لیں، بچے بھی سنیں تاکہ آپ گمراہ نہ ہو۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، روح ایک ہی ہے۔ روح ایک ہے، ایک روح ہے جو مختلف طرح کی نعمتیں دیتا ہے، اور ہر ایک کے پاس ساری نہیں ہوتی۔ خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خداوند ایک ہی ہے۔ سنڈے اسکول کی خدمت فرق ہے، رفاقت خواتین کی فرق ہے، کوائر کی خدمت فرق ہے، ساز بجانے کی خدمت فرق ہے، یہ خدمت فرق ہے۔ خدمتیں مختلف طریقے ہیں خدمتوں کے۔ جو اپنے دفتر میں صحیح کام کرتا ہے وہ بھی خدمت ہے، جو باہر جھاڑو لگاتا ہے وہ بھی بہت بڑی خدمت ہے، جو خدا کے گھر کی صفائی کرتا ہے وہ بھی بڑی خدمت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری نعمتیں ساری اس کے پاس ہوں، صرف روح ایک ہے، نعمتیں طرح کی ہیں، خدمتیں بھی، خداوند ایک ہے، تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ اب تاثیریں فرق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، جب آپ باقاعدہ تربیت یافتہ لوگوں سے خدا کے کلام کی بات سنیں گے، اس کی تاثیر فرق ہوگی، اور جو غیر تربیت یافتہ لوگوں کے پاس آپ چلے جائیں گے تو ان کی تاثیر فرق ہوگی۔ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਰਿਆਨੀ بھی ملتی ہے, ਇੱਥੇ आ जाओ। وہ تاثیر بھی فرق ہے۔ یہ تاثیریں خدا کو پسند نہیں ہیں۔ تیرا کلام زمانے میں آئے، خدا بندہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا۔ روپ فرق ہیں، بے روپیے بہت ہیں آج، ان سے بچیں۔ اگر میں کبھی بھی بے روپیہ بن کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو مجھے ٹوکیں روکیں، میں خوش ہو کے آپ کی بات سنوں گا۔ جب آپ کو نظر آئے کہ میں صحیح بات نہیں کر رہا،
آپ ضرور مجھ سے بات کریں. تصویریں طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے, سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے, لیکن ہر شخص روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. روح کا ظہور جب فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے تو پھر ہمیں بے فائدہ چیزیں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اتنی زیادہ منادی ہوتی ہے, اتنے زیادہ کروسیڈز ہوتے ہیں, گھروں میں لڑائی ہے, بھائی کی بھائی کے ساتھ, میاں بیوی کے ساتھ, محلوں میں, کلیسیوں میں, دفتروں میں, ڈینامینیشنز میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. کاش کہ آپ فائدہ لے کر جائیں خدا ان کے گھر سے, کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوا ہے. یہ روح کا پھل ہے, یہ روح کی نعمت ہے. روح کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ لیکن یہاں تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہیں. روحیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ روحیں کس میں بدل گئی ہیں؟ بد روحوں میں. اور ایسے ایسے خادم ہیں جو کہتے ہیں, جو لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں نا, ناران کگان یہ وہ وہاں سے بھی ساری کیا لے آتے ہیں اپنے ساتھ؟ سنا آپ نے بڑے خادموں کی باتیں, جو آپ کو کہتا ہے ادھر آؤ, اتھے مسا ہے, اتھے شفاواں نے, اتھے معجزے ہوندے نے. معجزہ پکا ہوتا ہے نا جو, وہ فوراً نہیں ہوتا ہے, پرماننٹ ہوتا ہے. سن لیا کرے صحیح بات خدا کے کلام کی. اب میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ساری بدروہیں ادھر ہمارے کو لکھپت میں ہی آ گئی ہوئی ہیں بھائی, اور کسی جگہ پہ نہیں ہے, اور کسی ملک میں نہیں ہے بدروہیں, ساری بدروہیں ادھر ہی ہیں. ہم خود بدروح ہیں. جب میں اور آپ بدی کے کام کریں گے تو ہم خود بدروہیں ہیں, اور لوگوں کو بھی غلط گائیڈ کر دیں گے. تیرے چ بدروح ہے, تاڑے گھر چ سایہ کسی نے کیتا بھی کہ درانی یا جٹھانی نے, لڑائی ڈال دیتے ہیں. یہ ہے تصویر, یہ ہے ان کی خدمت, یہ ہے ان کا کلام. جائیں ان کے پیچھے, گھر میں لڑائی ڈلوا لیں, پریشان ہو جائیں. یہ خدا کے کلام کی بات میں کر رہا ہوں, کیونکہ ایک ہی روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام, دوسرے کو اسی طرح کی اسی روح کی مرضی سے علمیت کا کلام, اور کسی کو اسی روح سے ایمان. جو بندہ ایمان میں مضبوط ہے نا, غور سے سن لیں, جو بندہ ایمان میں مضبوط ہے اس کے پاس بھی روح کی یہ بڑی نعمت ہے. ضروری نہیں کہ آپ غیر زبان بول لیں تو یہ نعمت ہے بھائی, یہ ایک نعمت ہے, اور وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے. رٹی رٹائی نہیں. آپ ایک لفظ کو 20 بار بولیں, وہ لفظ ہی غلط ہو جائے گا, مڑ ہی جائے گا, ٹوسٹ ہو جائے گا. بولتے جائیں, مجھے تو سمجھ نہیں آئے گی اس کی. آپ بچے کو کہیں, ہمارے بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں ایک لفظ کو جب بولتے ہیں ہم ہنستے بھی ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں, عادت بن جاتی ہے نا. ہمارے ہاں ایسا ہی ہے. تمیز مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے, پہچان ہونی چاہیے. کسی کو اسی روح سے ایمان کی قوت, ایمان کی قدرت, اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق. سب کو نہیں, شفا کی جو خدمت ہے, جو نعمت ہے, جو برکت ہے, ایک ہے. کسی کو معجزوں کی قدرت. اب معجزے ہوتے ہیں, جو حوالہ پڑھا ہے نا عبید نے, وہاں بھی معجزہ ہوا ہے. کیا معجزہ ہوا ہے؟ بولے, یہ ہے بڑا معجزہ. کیا کس نے؟ میں نہیں کر سکتا بھائی, میں نہیں کر سکتا. یسوع مسیح کر سکتا ہے, اس کے وسیلے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور خدا کی کلام میں لکھا ہے, کسی کو معجزوں کی قدرت, کسی کو نبوت, کسی کو روحوں کا امتیاز. ہاں, پہچان. امتیاز کا مطلب پہچان. کسی کو طرح طرح کی زبانیں, کسی کو طرح طرح کی زبانیں, کسی کو زبانوں کا ترجمہ. لیکن یہ سب تصویریں وہی ایک روح کرتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. جس کو چاہتا ہے, ایتھے سارے نے یہ تقسیم ہو گیا ہے.
جو کل آتا ہے اٹھ کے 2-4 دن کسی جماعت میں، وہ بھی کہنا آئیں یہاں شفا ملتی ہے، لنگڑے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، گونگے بولتے ہیں. میں نے نہیں کبھی دیکھے. ہاں یسوع مسیح نے یہ کام کیا ہے، میں نے دیکھا ہے. اس کے وسیلے سے آج بھی ہو سکتا ہے. لیکن تمیز دیکھیے جو نگاہ والا، بڑا اچھا خوبصورت حوالہ. یہ حوالہ آج جتنی ایپسکوپل کلیسیائیں ہیں ان میں پڑھا گیا. کانہ گلیل والا، خداوند یسوع المسیح کی والدہ محترمہ وہاں پہ موجود تھیں. انہوں نے سفارش کی. ساڈے ملک میں تو بڑی سفارش چلتی ہے نا. سفارش کی انہوں نے، وہ لوگ اس کے پاس چلے گئے. یسوع نے اس سے کہا، کس سے؟ بولے گیلری والے. یسوع نے کس سے کہا؟ اپنی ماں سے. الفاظ سن لیں، بڑے ادب والے الفاظ ہیں، ہم ان کو اور طرح سے دیکھتے ہیں. یسوع نے اس سے کہا، عورت مجھے تجھ سے کیا کام؟ مائی ڈیئر لیڈی، مائی ڈیئر میم، معزز خاتون. بڑے ادب والے الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں. عورت جہاں پہ لکھے نا، یہاں پہ بڑے اچھے خوبصورت الفاظ ہیں کہ مائی ڈیئر لیڈی، مائی ڈیئر میم، معزز خاتون، ابھی میرا وقت نہیں. ہر چیز کا وقت ہے. آج کل ہمارے ہاں شارٹ کٹ ہے، یہاں ابھی شروع ہوا کام، وہاں پہ آ جاتے ہیں. پھر جتنی تیزی سے اوپر جاتے ہیں اتنی تیزی سے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا تو وقت ہی ضائع ہوا ہے. نہ وقت ضائع کریں، عقل دانش اور فہم کے ساتھ چلیں. 2-3 منٹ اور لوں گا. اور وہاں پہ جو یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق چیزیں پڑی تھیں ان میں کافی گنجائش تھی. یسوع نے کہا بردین کا پانی سے. اور یہ ایسا ہوا. اور لکھا ہے میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، شادی کا وقت تھا نا، اب مجھے نہیں پتا کہیں ولیمہ ہی نہ ہو کیونکہ دلہے کو بلایا گیا ہے نا. ٹھیک ہے. دلہے کو کہا ادھر آ بھائی. ہر شخص پہلے اچھی چیزیں پیش کرتا ہے، اچھی میں پیش کرتا ہے. نقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک پانی ڈال دیتے ہیں، شوربے کی جگہ مکس کر دیتے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ اچھی چیز پہلے اور ناقص چیز. ایسا کرتے ہیں لوگ، آج بھی ہے. جب زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں، حد کراس کر جاتے ہیں. یہاں پہ بھی اس نے کہا اچھی چیز اپنے پہلے نہیں دی. ناقص تو اس وقت دیتے ہیں جب پی کر چھکے، مگر تو نے اچھی ہے اب تک رکھ چھوڑی ہے. اب اسے کیا پتا میرے مجلس کو، مہمان خصوصی کو، کہ اس میں تاثیر ہی فرق ہے. یسوع مسیح نے اس کو تبدیل کر دیا. اور یسوع مسیح میری اور آپ کی زندگی کو بھی تبدیل کر سکتا ہے. جتنی بھی ٹیڑھی ترچھی بری زندگی میری اور آپ کی کیوں نہ ہو، وہ میری اور آپ کی ٹیڑھی ترچھی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، سیدھا کر دیتا ہے. میری اور آپ کی سوچ کو بدل دیتا ہے. اس لیے ان تمام حوالوں کے وسیلے سے جو خداوند یسوع المسیح نے اپنی خدمت کے دوران یہ پہلا معجزہ دکھایا، کانہ گلیل میں دکھایا، اپنا جلال ظاہر کیا، تب شاگرد اس پر ایمان لائے. تب شاگرد اس پر ایمان لا. تو اور تیرا گھرانہ اگر آپ نجات چاہتے ہیں دنیا داری کی ان ساری چیزوں سے، ایمان لائیں. اس خاتون کو بھی یسوع مسیح نے یہی کہا تھا، کیا تو ایمان لاتی ہے؟ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اب یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہوگا. اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے. اور اگر وہ زندہ ہے مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اب تک کبھی نہ. خداوند آپ سب کو آنے والے وقت میں ڈھیروں خوشیاں دے، نجات عطا فرمائے اور ہمیشہ کی زندگی دے. خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین. تھینک یو.
ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں گے. سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب. مضبوط میرا دل ہے شوکت دے نال گاواں, تعریف اپنے رب دی تے حمد میں سناواں. آپ ایمان میں مضبوط بنیں. ہوا جدھر کو چلتی ہے نا, یہ شاپر شوپر اڑا کے لے جاتی ہے. آپ نے گلی کے شاپر نہیں بننا کہ جہاں کو کہے پیچھے چل پڑیں. خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو یہ موقع بخشا کہ ہم خوشی کے ساتھ اپنے ہدیے، نذرانے، مناجاتیں، درخواستیں تیرے حضور رکھ سکیں۔
अपना हाथ बढ़ाए सदे की तकदीस का जो तेरे लोगों ने तेरी खिदमत के दिए, इसमें इनकी शुक्रगुजारी और दरख्वास्तें उन्हें अपने ज़ुर कबूल फरमा। इन सब के वसाइल में वसअत दे, इनकी रोटी पानी में बरकत डाल और इनके बच्चों को सरफराजी अता फरमा। हम सब की शुक्रगुजारी को सुन, खुदा बाप, बेटे और रूह उसके नाम से। जमायत बैठ जाए। इस अच्छे सरदार काहिन जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आज यीशु अपने रूह कुद्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैं की भी तकदीस कर, ताकि हम सब के लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आज यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, आपकी रूह के साथ भी रहे। अपने दिल में बाला पर लगाओ। हम इनको खुदावंद की तरफ लगाते हैं। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब है। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुकद्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च की कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायवन के लिए, बिशप ऑफ रायवन के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीहदारों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस मुल्क के लिए, इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस सबल खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से महमूद है। ऐ खुदावंद ताला तेरा ही जलाल, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आने वाला पर होश है। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर उठाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बे औलाद लोगों पर रहम कर। सेंट जॉन चर्च की कलीसिया के तमाम लोगों पर, उन कलीसियाओं के अफराद पर, उन ख़ानदानों पर, उन नौजवान बेटे बेटियों पर जो बैरून मुल्क, उन सब पर और हम सब पर, इस मुल्क पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नयात का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी क़यामत का इंतज़ार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक दे रही है। हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गौनागो और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहमत फरमाना है। सब बोले और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह और जिस्म और लेकिन है कि बदन और खून से पाक साफ किए हैं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे।
وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے خدا سے اطمینان مانگیں، اس ملک کے لیے، اس دنیا کے لیے، اپنے آپ کے لیے، خاندانوں کے لیے اطمینان مانگے تاکہ اس دنیا میں، شہروں میں، محلوں میں، گھروں میں اطمینان آئے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ خدا آپ سب کو اطمینان عطا فرمائے۔ ابھی موقع ہے کہ ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شرکت کے لیے بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں۔ اب جب کہ ہم ایمان سے مسیح کے بدن اور خون کے پاک ساکرامنٹ میں شریک ہوئے ہیں تو آؤ ہم شکر گزاری کریں۔ قادر مطلق خدا، ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند میں بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے، ہمیں ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اور زندہ پاک قربانی ہو جو ہمارے مقبول عبادت ہے، ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس جہاں کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہاں میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ ہم آخری میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیری اور میں روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالآباد کرتا ہے، آمین۔ ہم اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے۔ قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ اور ہم سب کے تمام عزیز و کرم رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، مسائلوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، غم زدہ لوگوں کے ساتھ، جنگ زدہ لوگوں کے ساتھ، سیلاب زدگان کے ساتھ، خدا کے خادموں کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے